کریں گے. ایک تو جے شنکر کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسی طرح جو ان کے ڈیفنس اتاشی ہیں انڈونیشیا میں، ان کا اعتراف بھی ہے کہ پاکستان نے جو طیارے مار گرائے ہیں. بہرحال بھارت کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ مارکہ حق والی جو شکست ہے وہ اس کو سفارتی سطح پہ بھی ابھی تک اس طرح سمیٹ نہیں پا رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان آج پہنچے ہیں جو اقتصادی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان. پاکستان پرائم منسٹر ہمسیلف خاصے ایکٹیو ہیں، لیکن جے شنکر کی جو حالیہ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کیا لگتا ہے؟ کیا بھارت کا موڈ ابھی بھی جارحانہ ہے اور اس کا اپنا گھر اس قابل ہے کہ ابھی وہ کوئی ایسا ایڈونچر کر سکے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ میں بھارت کو ہم نے ٹھیک ٹھاک مارا پٹائی کی اور مار پڑی اس کو، اور اس کا اعتراف جو ہے اب جے شنکر خود کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان آپ پر بڑا حملہ کرنے لگا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا. تو اب کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نے پٹائی کی ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا. اب مان رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے بتایا اور وہ حملہ ہو گیا، اور ظاہر ہے اگر حملہ ہوا جس کو آپ مان رہے ہیں تو نقصان بھی ہوا. وہ طیاروں کا نقصان بھی ہوا، آئل ڈپوز کا بھی نقصان ہوا، ایئر بیسز کا بھی نقصان ہوا، اور بھی نقصانات ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. ایک تو یہ پہلو ہے نقصان کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو سفارتی سطح پر انڈیا کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے کہ اس وقت بھارت کے جو روایتی حلیف ہیں، جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ بھی اس کو منہ نہیں لگا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد بھارت نے جتنا جھوٹ بولا ہے، جتنی غلط بیانی کی ہے، جس طرح لوگوں کو، اپنے دوستوں کو گمراہ کیا ہے اپنی طاقت کے بارے میں، اپنی جو موقف کے بارے میں، اپنا جو نیریٹو تھا اس کے حوالے سے، تو ہر کوئی محتاط ہے. سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل اعتبار غیر ذمہ دار ریاست ہے، جس کی تو نہ تو اس بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اس پر کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، کوئی اٹیک ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، نہ اس کے جو طاقت کا زوم تھا اور جو نعرے تھے یا دعوے تھے ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہ تو رافیل جیسے بہترین دنیا کے جو طیارے ہیں ان کو چلانے کی، ان کو محفوظ رکھنے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتے، یا اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سفارتی سطح پر بھی ظاہر بات ہے یہ ہے. اور تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اس خطے کا ایک سپر پاور سمجھنے لگے تھے، اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ چونکہ ویسٹ اور امریکہ ہمارے پیچھے ہم جو بھی کریں، اور یہ ان کا رول ماڈل تھا نیتن یاہو اور اسرائیل، اور یہ انہوں نے حوصلہ بھی اسی سے پایا کہ جس طرح وہ جو مرضی کر رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، ہم سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا، وہ اس کا نتیجہ بھگت چکے ہیں. اب لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور بھارت اب چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور اپنے زخم چاٹے گا، یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادگی ہوگی، سادہ لوحی ہوگی، اور اس کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. میں خواجہ آصف صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، وہ بعض اوقات ایسی بے پر کی ہانکتے ہیں، لیکن ان کی اس بات سے بہرحال میں اتفاق کر رہا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں کوئی شرارت انڈیا پھر کر سکتا ہے، اور وہ شرارت اس بنا پر بھی کرے گا کہ جو اسرائیل ان کو سبق سکھا رہا ہوگا یا جو پٹی پڑھا رہا ہوگا، وہ اس کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں جو مذاکرات ہونے ہیں ان کا آغاز بھی ہمیں جلدی کر دینا چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے. جو وقت گزرے گا بھارت اس کا فائدہ اٹھائے گا. اچھا ارشاد صاحب، آپ نے نیتن یاہو کا ذکر کیا. پچھلے 60 دنوں میں نیتن یاہو کی اپروچ ہو یا نریندر مودی کی اپروچ ہو، دنیا نے بھی کہا وہ غلط ہے، اور اس اپروچ کو بڑی پٹائی بھی ہوئی ہے. یہ تو سب کے سامنے ہے، مودی کو پاکستان کے ہاتھوں اور نیتن یاہو کو ایران کے ہاتھوں. امریکہ بھی ان دونوں پہ کافی زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا پارٹنر ہے ہر لحاظ سے. وہ بھی کسی حد تک ان پہ کوئی نہ کوئی بھروسہ تو کر رہا ہوگا. شاید اب امریکہ کا بھروسہ بھی ویسا نہیں ہے.
لیکن کویسچن یہ ہے کہ سفارتکاری کے انداز جو بدلے ہیں، اس میں جو جدت آئی ہے، اس میں طریقہ کار بدل گیا ہے، پاکستان کے لیے یہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے کو اب راہداری میں کیسے بدلنا ہے، کیسے یہ ایک سفارتی محل بنانا ہے، اس میں ذرا رائے دیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے مقاصد یکساں ہیں، خواہ وہ حماس کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ ایران کے حوالے سے ہوں۔ بھارت اور پاکستان کے خلاف بھارت اور امریکہ کے مقاصد یکساں نہیں ہیں۔ بھارت اگر چاہتا ہے ہمارے خلاف جو بھی کرنا چاہتا ہے، امریکہ اس حد تک وہ ساتھ نہیں دے سکتا جس طرح اس نے ایران کے حوالے سے دیا ہے یا حماس کے حوالے سے دیا ہے۔ نہ وہ اسلحہ پرووائڈ کر سکتا ہے، نہ پیسہ دے سکتا ہے، نہ سفارتی سطح پر ننگا ہو کے اس کی حمایت کر سکتا ہے۔ ایک تو فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ نریندر مودی کو اور بھارتی قیادت کو علم ہونا چاہیے۔ دوسرا، پاکستان نہ ایران ہے، نہ حماس ہے، نہ فلسطین ہے، اس کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس راہداری میں بدلنے کے لیے ہمیں جس سطح پر بہت زیادہ بڑی سفارتکاری کی ضرورت ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پہلے ہفتہ 2 ہفتے کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم پھر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، جو ہمارا مزاج کا حصہ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، بڑی ہی جدت لانی پڑے گی اور پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم اگر امریکہ پر امید لگا کے بیٹھ جائیں اور ہر روز اپیلیں کرنا شروع کر دیں کہ جی بس اب آپ ثالثی کریں، اب آپ مذاکرات شروع کریں، اب بھارت کو روکیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آخری حتمی نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ اس حد تک نہیں جس طرح کوئی اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ، لیکن کسی نہ کسی حد تک امریکہ بہرحال بھارت کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں یہ لڑائی یا اپنے طور پر لڑنی پڑے گی یا چین روس کے ساتھ مل کر لڑنی پڑے گی، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے قوت بازو پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اللہ کی نصرت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہوشیار رہنا پڑے گا کہ اگر دوبارہ کوئی کسی قسم کی شرارت ہو تو ہم پورے طریقے سے، اور اس دفعہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ بھارت پھر کوئی طالع آزمائی کرتا ہے، مہم جوئی کرتا ہے کہ جی ہم نے 10 طیارے لاک کیے ہوئے تھے، 6 مار گئے۔ اب لڑائی جو ہے وہ آخری سبق بھارت کو سکھانا چاہیے، جس کے بعد وہ کبھی سوچ بھی نہ سکے پاکستان پر حملہ کرنے۔ ارشاد صاحب، پاکستان ابھی جو حالات ہیں اس میں کیا ایک مڈل پاور ڈپلومیٹک کنٹری کا روپ دھار سکتا ہے؟ یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ موقع اگر موجود ہے تو یہ کتنے وقت کے بعد ملا ہے ہمیں؟ بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ موقع موجود ہے، لیکن اس میں کامیابی اور اس سے آگے بڑھنے کی یہ ہے کہ ہم کسی اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ، اپنے ایشوز جو ہیں اس پر کمپرومائز نہ کریں کسی قیمت پہ۔ کشمیر کے معاملے پر، اسرائیل کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر ہمارا جو قومی موقف ہے اس پر ڈٹے رہیں، اسی میں ہماری کامیابی کا راستہ کھلے گا۔